اس میں گرنے کے بعد ان کے جسم اگنا شروع ہوں گے جیسے کہ سبزہ اگتا ہے بارش کے بعد، اور پھر وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ان کے ماتھے پر ایک کالا نشان رہ جائے گا، جلے تھے نا، ماتھے پر ایک کالا نشان رہ جائے گا، جس کی وجہ سے جنتی ان کو جہنمیون کہہ کر یاد کریں گے کہ اچھا یہ جہنم والے تھے جو اب جنت میں آ گئے ہیں۔ پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تو نے اتنا ہم پر کرم کیا، ہمیں جہنم سے نکالا، ہمارا یہ داغ بھی مٹا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا وہ داغ بھی مٹا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بھی نہ کرنا پڑے، ہم اتنے گناہ نہ کریں کہ پھر جہنم کی آگ ہمارا تزکیہ کرے، جہنم کی آگ ہم کو پیوریفائی کرے۔ اللہ کیوں نہ دنیا میں اپنا تزکیہ ہم کر لیں، یہیں پر ہم پیوریفائی ہو جائیں تاکہ سیدھے ہی جنت میں جائیں۔ جنت میں جانے کے مسلمان کے لیے دو راستے ہیں نا۔ بعض لوگ شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں، وہ ہے بڑا خطرناک، وہ شارٹ کٹ جاتا ہے دوزخ سے ہو کر۔ تو ایسا شارٹ کٹ کیوں لیں جس میں کتنی مصیبت پڑ جائے؟ ایک راستہ تھوڑا لمبا، تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن سیدھا جنت میں جاتا ہے، کوئی ڈیٹور نہیں ہے اس کے اندر، اور وہ راستہ ہے بغیر جہنم میں گئے سیدھا جنت میں جانا۔ تو کیوں نہ انسان اس کے لیے تھوڑی سی محنت مشقت کر لے، ڈائریکٹ جنت میں جانے کی کوشش تو کرے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے 100 درجے ہیں۔ سب سے اونچا جو درجہ ہے جنت کا وہ ہے جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ عرش ہے اللہ کا، رحمان کا عرش جنت الفردوس کی چھت ہے۔ اور یہ جنت جو ہے یہ کوئی تمناؤں سے ملنے والی تو نہیں ہے، وشفل تھنکنگ سے ملنے والی تو نہیں ہے۔ مومن ہونا شرط ہے، ایمان لاؤ، اور پھر عمل کرو صالح، صحیح عمل کرو، سلامت عمل کرو۔ صالح کا لفظ ہی بڑا اہم ہے۔ صالح ہم کہتے ہیں نا، صحیح سلامت ہم کہتے ہیں اردو میں، صحیح سلامت چیز، مکمل چیز۔ تو جو انسان عمل کرے مکمل عمل کرے، ادھورے کام نہ کرے۔ نماز بہت اچھا کام ہے، لیکن ادھوری نماز پڑھی تو کیا فائدہ ہوا؟ نامکمل نماز پڑھی نا۔ مکان ہم بنانا شروع کریں اور بیچ میں اس کو ادھورا چھوڑ دیں تو وہ مکان کسی کام کا نہ ہوا، بیکار ہو گیا، پچھلا سرمایہ بھی ضائع ہوا اور محنت بھی ضائع ہوئی اور وقت بھی ضائع ہوا۔ تو جو عمل انسان شروع کرے اس کو مکمل کرے، حجاب کریں، ادھورا مت کریں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آدھا حجاب کرنے کا کہ یہاں تک اس کو کیا ہوا، یہ سب یہاں سے بال آگے سے نظر آ رہے ہیں۔ جب اتنا کر لیا ہے تھوڑا سا اور اس کو آگے کر لیں، مکمل کور کر لیں، اچھی طرح سے ڈھانک لیں اپنے آپ کو۔ ادھورے حجاب کا کیا فائدہ؟ ادھورا کام پھر وہ صالح عمل میں شمار نہیں ہوتا اس کا۔ اخلاق انسان اچھا اختیار کرے، اب گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کرے۔ صالح عمل مکمل ہوا نا اس کا عمل، اخلاق ہر جگہ اچھا ہے۔ دوسری چیز صالح عمل میں آتی ہے کہ اس عمل کی حفاظت بھی کی جائے۔ نیک عمل کر لینا نسبتاً آسان ہے، لیکن سنبھال کے رکھنا اس کو یہ بڑا مشکل ہے۔ تو نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، عمل صالح کی ضائع نہ ہو، اس پر گناہوں کی گرد نہ پڑے، نفاق یا تکبر کا کیڑا نہ کھا جائے کہیں ہماری نیکیوں کو، کہیں دکھاوے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو لہٰذا انسان ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور کوشش کرے کہ دوسروں کی برائی نہ کرے، ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس چلی جائیں۔ نیکیاں ہم نے کیں، شب قدریں ہم نے کیں، قیامت کے دن ڈھونڈ رہے ہیں اعمال نامے میں نہیں مل رہی۔ پتہ چلا کسی نوکر کی غیبت کی تھی، کسی جاننے والے کی غیبت کی تھی، تمام نیکیاں ان کے پاس چلی گئیں۔ چغلی یا غیبت یا طنز یہ وہ اعمال ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہماری محنت دوسروں کے اعمال نامے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جنت ان لوگوں کی جزا ہے جو اپنا تزکیہ کریں، اور تزکیہ دو طرفہ عمل ہے، 2 فولڈ ہے۔ گندگی کو، برائی کو دور کرنا ہے اور اچھائیوں کو، نیکیوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان کی کمزوری یہ ہے کہ کسی نیک عمل کا اس کو پتہ چلتا ہے تو بہت جوش و خروش سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، خوب کام کرتا ہے۔ پھر ایک اور نیکی کا پتہ چلتا ہے، اب وہ پہلی والی چھوڑ دیتا ہے
دوسری کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کچھ دن اس کا جوش چڑھا رہتا ہے, پھر ایک اور پتہ چلتی ہے, اب وہ دوسری بھی چھوڑی, تیسری شروع کر دی. تو یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ تو نیکیوں کو پروان چڑھانا نہ ہوا. ایک باغ ہے, اس میں آپ نے ایک پودا لگایا, وہ پودا ہرا بھرا ہو گیا, اب آپ نے ایک اور پودا لگایا. اب دوسرا پودا اتنا اچھا لگا کہ پہلے پودے کو نگلیکٹ کر دیا, اب نہ پانی دیتے ہیں اس کو, نہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, وہ تو مرجھا جائے گا. تو اس طرح نیکیوں کا باغ نہیں لگ سکتا کہ پچھلی نیکیوں کو نگلیکٹ کیے جائیں اور اگلی نیکیاں کرتے چلے جائیں. نیکیوں کی باہر نہیں آ سکتی اس طرح. تو پچھلی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اگلی نیکیوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب یہ جو تزکیہ اپنا کرنا چاہے, جو جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہے, تو اس کے لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے, طریقہ بھی ہونا چاہیے درست, اور شوق بھی ہونا چاہیے. اگر شوق ہو اور اہلیت ہو, اس سے اچھا کمبینیشن تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ آج کل کہتے ہیں نا کہ بیسٹ جاب کون سا ہوتا ہے, وہ جاب جو آپ کی ہابی بھی ہو, ہے نا. تو یہ بیسٹ جاب ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں شوق پیدا ہو جائے نیکیوں کا, سستی کو چھوڑ دیں, ہم غفلت کو چھوڑ دیں, مصلحتوں کو نظر انداز کریں, ریالٹی کو فیس کرنا سیکھیں. بہت زیادہ ڈپلومیٹک بن کے رہنا, سب کو راضی راضی رکھنے کی کوشش کرنا, یہ چیز بھی انسان کے تزکیے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے تزکیہ کرنے والوں کے لیے, جو کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 77 سے شروع کریں گے. رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے یہاں سے. قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام ہی کا. فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے. تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. اب اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو اب کام موجود ہے وہ یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر دوسری جگہ لے کر جانا ہے, اور جہاں لے جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ارض فلسطین, دا پرومسڈ لینڈ جو ان کا تھا, پیلسٹائن, اس کی طرف لے کر جانا ہے. عبادی کا ذکر کیا گیا, میرے بندوں کو لے چل, مراد ہے جو بھی ایمان لے آئے. ایمان لانے والوں میں 2 طرح کے لوگ شامل تھے. ایک تو بنی اسرائیلی, وہ تو شامل تھے ہی, اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ مصریوں میں سے جو وہاں کے نیٹو لوگ تھے, مصر کے اپنے رہنے والے تھے, ان میں سے اور آل فرعون میں سے بھی جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے وہ بھی ساتھ شامل ہوں. یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آپ کو جادوگروں کا واقعہ یاد ہوگا, ابھی پڑھا ہے, تو وہ جادوگر بھی چونکہ ایمان لے آئے تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوں گے, اور ان کی دیکھا دیکھی کیا پتہ کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں, وہ بھی ساتھ شامل تھے. تو فرمایا کہ ان کو لے کر چلو, اور فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا, اور تم بناؤ ان کے لیے راستہ دریا میں. فَاضْرِبْ ضربہ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے راستہ چلنا, ضربہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ, پھر ضربہ کا مطلب ہوتا ہے چلنا, پھر مثال کے لیے بھی لفظ آتا ہے, فَاضْرِبْ لَهُمْ پڑھا ہے نا آپ نے, مثال بیان کیجیے ان کے لیے. اور ضربہ مارنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں عربی زبان کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ ایک ہی لفظ میں یہ سارے معنی جو ہیں وہ شامل کر لیے گئے ہیں کہ عصا مار کر بے مثال طریقے سے چلنے کے لیے راستہ بنا دو.
تو مارنے کا بھی لفظ اس کے اندر آ گیا، چلنے کا بھی آ گیا، مثال کا بھی مطلب اس کے اندر آ گیا، اور چلنے کا مطلب بھی اس کے اندر آ گیا۔ انتہائی جامعیت کے ساتھ ایک ہی لفظ کے اندر یہ سارے مطلب جو ہیں، سارے ڈفرینٹ شیڈز میننگز کے، یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں ہے جو اس قدر جامعیت کے ساتھ ایسے کونسائز، اتنے پریسائز طریقے سے اتنے ڈفرینٹ میننگز کو، اتنے وسیع اور اتنے مختلف معنوں کو اس طرح ایک لفظ کے اندر جمع کر دے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل اور جو مصریوں میں سے، فرعونیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کی ہجرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، بک آف ایگزڈس، اس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ وہاں پر آتا ہے کہ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ پر پانی دیوار کی طرح تھا۔ یہ آگے انشاءاللہ سورۃ الشعراء میں بھی ہم پڑھیں گے۔ وہاں پر فرمایا ہے کہ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، فوراً سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایک عظیم تودے کی طرح پانی جو ہے دونوں طرف کھڑا تھا، یعنی کہ کلیئر، صاف معجزے کا ذکر آ رہا ہے، میریکل کی بات ہے، کوئی اس کے اندر ہائی ٹائیڈ یا لو ٹائیڈ کے فنومنن کا ذکر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان کو لے کر چلے جاؤ۔ اللہ نے راستہ بھی کیسا بنایا؟ خشک راستہ، ورنہ جب پانی ہٹتا تو جو زمین نیچے سے نکلتی، ظاہر ہے وہ تو دلدلی زمین ہوتی نا، نرم زمین ہوتی، پاؤں دھنستے، چلنا مشکل ہوتا، اور بہت آہستہ آہستہ اس میں سے گزرنا پڑتا۔ تو اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ اللہ نے ایک پکی سڑک کی طرح خشک زمین وہاں پر بنا دی، تاکہ بنی اسرائیل کے لیے چلنا اس پر سے آسان ہو جائے۔ تو اپنے وفادار بندوں کو جس ذریعے سے اللہ نے نجات دی، بے وفا اور سرکش لوگوں کو اسی ذریعے سے عذاب دے دیا گیا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم ڈرنا مت، نہ تم کو ڈر لگنا چاہیے اور نہ تم کو یہ خوف ہونا چاہیے کہ تم کو فرعون پکڑ لے گا۔ مراد ہے کہ اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ، تم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب وہی ہوا جس کا کہ خوف تھا، یعنی فرعون کا۔ آیت 78-79، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ یہ جو ذکر ہے یہاں پر کہ چھا گیا ان پر، جو چھا گیا، کسی چیز کی بہت ہی ہولناکی اگر بیان کرنی ہو، کسی چیز کا اگر ہارر بیان کرنا ہو، تو بعض دفعہ پوری بات نہیں بیان کی جاتی کہ انجام کیا ہوا، کیسے ڈوبا۔ ایک انڈسکرائبیبل ہارر کا یہاں پر ذکر ہے کہ بس چھا گیا اس پر جو اس کے اوپر چھا گیا۔ ایسے میں انسان کا اپنا ذہن ایکٹیو ہو کر تصور قائم کرتا ہے کہ اچھا کیسے ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، اور اپنے تصور کرنے سے جو ہولناک تصور آتا ہے اور ڈر لگتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے کنوے نہیں ہو سکتا۔ تو ایگزیکٹ ورڈ پکچر نہیں کھینچی گئی کہ فرعون کس طرح سے ڈوبا، کس اذیت کا، کس پینک، کس پریشانی کا وہ شکار ہوا آخری موقع پر، بلکہ بتایا کہ بس ڈھانک لیا اس کو، جس چیز نے ڈھانک لیا پانی میں سے۔ اور یہ انجام کیوں ہوا اس کا؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ فرعون کی غلط قیادت پر افسوس کیا جا رہا ہے۔ ایک لیڈر پوری قوم کو تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے، حقیقت ہے۔ تو جو لوگ قائد ہوں، جو لیڈرز ہوں، کسی بھی کیپیسٹی میں، چاہے پورے ملک کی قیادت کر رہے ہوں، یا کسی ادارے کی قیادت کر رہے ہوں، یا کسی ہاؤس ہولڈ کی، گھر کی قیادت ان کے ذمے ہو، جو بھی ہو،
چاہیے کہ وہ اپنے قائد ہونے کا حق ادا کریں، صحیح رہنمائی کریں۔ تو لیڈرز کے لیے سبق ہے کہ وہ ہدایت کا بندوبست کریں، قوم کی، اپنے ماتحتوں کی رہنمائی کریں، اور جو رہنمائی کرنے والے ہیں، جو تقلید کرنے والے ہیں، جو فالوورز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھ بھال کر تقلید کریں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس کی بات سن رہے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ تقریروں اور نعروں کے چکر میں نہ آئیں، عقل سے سوچیں یہ لیڈر کس راستے پر ہم کو لے کے جا رہا ہے۔ تو فرعون پہلے تو ایک انسان تھا جس نے کہ یہ کام کیا، آج ہمارا لیڈر میڈیا ہے یا مغربی تہذیب ہے، اس کی چکا چوند سے ہم بہت متاثر ہیں۔ تو دیکھ بھال کر جو درست چیزیں ہیں اس کے اندر وہ تو انسان لے لے اپنے فائدے کے لیے، لیکن آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہم کو گناہوں کے اندر غرق کر دیں اور ڈبا کے رکھ دیں۔ اب آگے خطاب آ رہا ہے بنی اسرائیل سے، آیت نمبر 81 یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ تو پھر گر کر ہی رہا۔ بنی اسرائیل کو جو 2 طرح کے رزق دیے گئے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جسمانی غذا بھی فراہم فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روحانی غذا بھی فراہم فرمائی۔ من اور سلوہ اتارا، اس کے اندر سمجھیے کہ وائٹ میٹ، کاربوہائیڈریٹس دونوں چیزیں موجود۔ اتنا پاک اللہ نے ان کو رزق دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنی شریعت بھی ان تک پہنچائی۔ دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا فرما دی تاکہ دنیا کی نعمتیں ان کو نقصان نہ دیں۔ اگر صرف جسمانی غذا ہو، جسمانی سہولیات، جسمانی فیسلٹیز انسان کے پاس موجود ہوں، اور اس کے پاس اگر ہدایت نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا بیٹھے، دنیا کا بھی نقصان کرے اور آخرت کا بھی نقصان کرے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزوں کا انتظام فرما دیا ان کے لیے، اور کہا کہ کھاؤ اور پیو، اور دیکھو سرکشی مت کرنا، جو سرکشی کرے گا اس پر تو اللہ کا غضب ٹوٹے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، دنیا کو استعمال کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، نہ ہی دنیا میں کوئی کمائی اگر کرتا ہے، دنیا کو کمانے سے بھی اللہ ناراض نہیں ہوتا کہ تم نے دنیا کمائی کیوں، تم نے نوکری کی کیوں، تم نے پیسہ جمع کیا کیوں، اس پہ اللہ خفا نہیں ہوتا۔ خفا ہوتا ہے تطغوا کے اوپر، کہ تم اب نافرمانی مت کرنا کھا پی کر، اور جو نافرمانی کرے گا اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے گا، اس پر اللہ کا غضب بھڑکے گا، اور ناممکن ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے کھا کے اور پی کے اگر اس کے پاس ہدایت نہ ہو۔ ہدایت کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ بات فرما دی تھی جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس ضرور میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ اس پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کیا حال ہوگا اس کا جس پر اللہ کا غضب بھڑکا؟ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا، جس پر میرا غضب اترا،
وہ تو برباد ہو کے رہے گا۔ حل یحل کا مطلب ہوتا ہے اترنا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام ہے ہاویہ۔ ہم پڑھتے ہیں 3 پارے کی صورتوں میں کہ تم کیا جانو کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ خواہشات کو بھی ہوا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ خواہشات انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، اس کے مقام سے گرا دیتی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے، سرکشی انسان نہ کرے، نیک عمل کرے۔ اور یہ بنی اسرائیل یہ تو فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس لیے تباہ نہیں کیا کہ فرعون کے پاس محل تھا، یا اس کے پاس کھانے پینے کو وافر مقدار میں چیزیں تھیں، یا وہ دنیا میں اقتدار والا تھا۔ اس وجہ سے تباہ نہ ہوا، نافرمانی، سرکشی، تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ تو بنی اسرائیل نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوتے دیکھ لیا کہ کیسے اس کو ڈبا دیا گیا، اور اللہ کی شان غفاری بھی دیکھی کہ اللہ نے ان کو کیسے بچایا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے میں تم سے کمی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، تو تم مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کی مثال تو پانی کی طرح ہے نا۔ جب انسان پانی میں اترتا ہے تو ناممکن ہے کہ اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں، کپڑے تو گیلے ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا کو نبھاتا ہے، دنیا سے گزرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ گناہوں کی گندگی اس کے دامن پر ضرور ہی لگتی ہے۔ مکمل طور پہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ تو شاید صرف یہ ہوتا کہ ہم پوری دنیا سے کٹ کے کہیں جا کر بیٹھ جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ گناہ نہ ہو پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا رہبانیت للاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، مناسٹک وے آف لائف نہیں ہے اسلام کے اندر، تم کو بیچ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیچ دنیا میں رکھا ہے، لہٰذا مغفرت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم سے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو تم مایوس نہ ہونا، تم بہت پریشان مت ہونا، میں بہت غفار ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ بس تقوی کے ساتھ تم زندگی اپنی گزارو۔ جیسے آپ دیکھیے ایک سڑک ہے، سڑک پہ ایک گاڑی جا رہی ہے، گاڑی میں چاہے وہ آٹومیٹک بھی ہو، 2 چیزیں تو ہوتی ہیں نا، ایکسیلریٹر اور بریک، یہ تو کم از کم ہوں گی نا 2 چیزیں تو۔ اب اگر بریک کے اوپر بالکل پاؤں رکھ دیا جائے، پورا بریک دبا دیا جائے پیچھے تک، تو گاڑی چلے گی؟ نہیں چل سکتی نا۔ تو سمجھے تقویٰ جو ہے، تقویٰ اسی طرح ہے، تقویٰ بریک کی طرح ہے نا۔ تقوی کو کنٹرول کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر تقوی کے بارے میں بھی حد درجے حساس ہو گئے، بہت زیادہ ہی تقوی کا ہیضہ اگر انسان کو ہو گیا، تو عین ممکن ہے کہ وہ عمل کر ہی نہ سکے، گاڑی عمل پر بڑھے ہی نہ۔ ہر عمل کرتے ہوئے خطرہ ہوتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جائے۔ نماز پڑھیں گے تو خیالات آئیں گے نا، نماز پڑھیں گے تو نماز میں غلطی ہوگی۔ جو نماز ہی نہیں پڑھے گا خوف کی وجہ سے کہ کیا پتہ پڑھنے کھڑا ہوں تو غلطی مجھ سے ہو جائے، تو نماز ہی اس نے نہ پڑھی، تو ایسا تقویٰ جو انسان کو عمل سے ہی روک دے، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جتنا زیادہ انسان ایکٹیو ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پلانز بناتا ہے، اور ان پلانز کو، اپنے ان ارادوں کو وہ عمل میں لے کر آتا ہے، اتنا زیادہ یقیناً اس میں خطا کے، غلطی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے گاڑی بہت تیز چلتی ہے سڑک کے اوپر، اس لیے کہ آپ نے ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھا ہے، تو یہ عمل صالح کیا ہے؟
یہ سمجھے کہ ایکسیلریٹ کیا ہے اپنے آپ کو. فاستبقوا الخیرات والے بھی تو ہم ہیں نا انشاءاللہ تعالی. نیکیوں میں بھی تو دوڑ لگانی ہے نا, نیکیوں میں بھی تو تیزی دکھانی ہے. اور جب نیکیوں میں تیزی دکھائیں گے تو بس ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ذرا سا پاؤں انسان کا بریک کے اوپر بھی رکھا رہتا ہے کہ ان کیس کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو گئی تو ہم ایک دم بریک لگا سکتے ہیں. لیکن فل بریک لگا کر تو پھر گاڑی ہی رک جائے گی, تو فائدہ کیا. تو لہٰذا ایک بیلنس ہے جو کہ مومن کو اپنی زندگی میں رکھنا ہوتا ہے. غلطی کا امکان ہے, اسی لیے اللہ نے بار بار اپنی شان غفاری کی ہم کو امید دلائی ہے. اور معمولی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے, غفار فعال کے وزن پر ہے. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانکنے والا ہے. مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو. ہیلمٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے سر کو ڈھانک لیتی ہے, کور کر لیتی ہے. تو اللہ غفار ہے, غفور ہے, مراد ہے گناہوں کو ڈھانک لینے والا ہے. گناہوں کا برا اثر, اس کے ریپرکشنز انسان کی پوری زندگی پہ اگر پڑنا شروع ہو جائیں اور ان کا تسلسل اگر زندگی میں آ جائے, ایک چین ریاکشن شروع ہو جائے اگر گناہوں کی, تو ہو سکتا ہے کہ آگے نیکیاں جو ہیں وہ انسان کر ہی نہ پائے. گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے گناہوں کا اتنا بیک لیش ہو, ایسا ریپرکشن آئے گناہوں کا کہ ساری زندگی پر انسان کے گناہوں کی ظلمت, گناہوں کا اندھیرا چھا جائے. تو اللہ تعالیٰ ڈھانک لینے والا ہے. گناہوں کے اثر کو اللہ کنٹین کر لیتا ہے, آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو بہت اللہ غفار ہے. کس کے لیے؟ یہ اوپن نہیں ہے چیز, ہر ایک کے لیے اللہ غفار نہیں ہے. کاش کہ یہ بات انسانوں کو سمجھ میں آ جائے. اللہ کی شان غفاری ہے, کوئی شک نہیں. اور حقیقت ہے کہ مومن تو اللہ کی شان غفاری کی امید پر ہی جیتا ہے, اور مومن تو شان غفاری کی امید پر ہی عمل کرتا ہے کہ اللہ چونکہ غفار ہے اس لیے میرا ٹوٹا پھوٹا عمل قبول کر لے گا. شاید ہی کوئی نیکی ہماری ایسی ہو جو ہم کو لگے کہ یہ اللہ کی شایان شان ہے, کوئی غلطی نہیں, کوئی کمی نہیں اس کے اندر. تو مومن کے لیے تو بڑی رحمت ہے شان غفاری میں. اس کے نیک اعمال میں اور تیزی آتی ہے, اور زیادہ وہ نیکی کرتا ہے اللہ کی رحمت کے بھروسے پر. کافر یا جو نیکیاں نہ کرنا چاہے وہ اللہ کی شان غفاری کو اپنے لیے رخصت بنا لیتا ہے, اسکیپ روٹ بنا لیتا ہے, عمل سے فرار کا راستہ بنا لیتا ہے. نعوذ باللہ وہ اللہ کی شان غفاری کو اللہ کی کمزوری سمجھنے لگتا ہے یا اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں کوئی نیک عمل نہیں کرتا, میں گناہ ہی گناہ کرتا چلا جاتا ہوں. اللہ بڑا غفار ہے. اللہ نے فرمایا تو ہے انی لغفار, میں تو بہت ہی معاف فرمانے والا ہوں. تو اللہ کی ایک شان, اللہ کی یہ شان دو مختلف لوگوں پر دو مختلف اثرات ڈالتی ہے. مومن شان رحمت کا سہارا لے کر تیزی کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے, اور کافر اللہ کی شان رحمت کو بہانہ بنا کر تیزی کے ساتھ گناہ کرتا ہے. بعض لوگوں سے یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیک لوگ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, گناہوں سے ڈرتے ہیں, ان کو اللہ کیا معاف کرے گا, یہ تو پہلے ہی نیکیاں کر رہے ہیں. ہم گناہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کو موقع ملے اپنی رحمت دکھانے کا. نعوذ باللہ, ہم گناہ نہیں کریں گے تو اللہ اپنی رحمت کیسے دکھائے گا؟ اب یہ جو انداز ہے اللہ سے مذاق کرنے کا, اللہ سے استہزاء کرنے کا, بڑا ہی ڈیرنگ ایٹیٹیوڈ ہے. بہت ہی اس طرح کی بہادری, اس طرح کا صبر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وما اصبرہم علی النار, کیا صبر ہے ان کا آگ پر, کیسے صابر ہیں, آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں. ڈیر کرنے والے اللہ کو کہ یوں گناہ کر کے نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو موقع دے رہے ہیں اپنی شان رحیمی استعمال کرنے کا. نعوذ باللہ, کوئی اللہ پر احسان ہے گناہ کر کے, یا گناہ کو نیسیسٹی سمجھنا یا بہت اچھی چیز سمجھنا. تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے اللہ کی شان غفاری. اس کو واضح فرما دیا گیا کہ مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. کس کے لیے؟ لمن تاب, جو توبہ کرے, جس کو احساس تو ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ گناہ معاف کرے, کہ انسان خود اللہ کی طرف رجوع کرے, اس کے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہو اور وہ اللہ کی طرف پلٹے. اور جس کے اندر اپنے گناہ
کا احساس پیدا ہو گیا، اس میں تکبر نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ کا احساس بتا رہا ہے کہ اس شخص کے اندر عاجزی ہے، یہ اپنے آپ کو کمزور انسان سمجھتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ تو یہ تو خود عاجزی کا اظہار ہے، ایڈمٹ کر لینا، مان لینا کہ ہاں غلطی ہوئی، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، لمن تاب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور غلطی ہوتی ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وحی کی روشنی میں عمل نہیں کرتا، تبھی تو غلطی ہوتی ہے نا۔ ایک دفعہ احساس ہو گیا کہ ہاں غلطی ہو گئی، اب نیکسٹ ٹائم سوچ لیا، ارادہ کر لیا کہ اب جب میں اگلی دفعہ عمل کروں گا، اب میں وحی کی روشنی میں عمل کروں گا۔ یہی ہے توبہ، یہی ہے لوٹنا پلٹنا اللہ کی طرف۔ اور کیا کرے؟ وہ آمنا، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لے کر آئے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے وجود کا احساس، اللہ کے حساب کا احساس۔ جب یہ دو احساس مٹ جاتے ہیں یا مدھم پڑ جاتے ہیں کہ انسان بھول جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور انسان بھول جائے کہ میرا حساب ہوگا اس عمل کا، تبھی تو اسے گناہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ ایمان لائے، یعنی گناہ کی کنڈیشن کو چھوڑے۔ حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ جب انسان اس طرح گناہ کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر اس کے سر پر معلق ہو جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، سسپینڈڈ ہو جاتا ہے اوپر۔ جیسے آپ دیکھیں کہیں اگر آپ کو کسی کمرے کے اندر بہت اسمیل آ رہی ہے، بہت بو آ رہی ہے، ہم کمرے سے نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو حالت ہے، جو بدبو ہے، جو گندگی ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بھی بو ہوتی ہے نا، جیسے جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو باقی گناہوں کے اندر اللہ جانے کیا ان کی کیفیت ہوتی ہوگی، کیا ان کی گندگی ہوتی ہوگی کہ ایمان پر دل میں نہیں رہتا، نکل جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ تو لمن تابا، جو توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، یعنی آئندہ بھی وہ عہد کرے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا، وعمل صالحا، اور اب عمل صالح کرے، اب دوبارہ عمل کرے، اور عمل کے بعد ثم اہتدی، پھر ہدایت پر چلتا رہے، سیدھا ہدایت پر قائم رہے، اب ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں جو ان کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا مستحق ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ان کو شریعت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو بلایا، قافلہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی کر کے پہلے پہنچ گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایکسپلینیشن کال ہو گئی۔ فرمایا آیت نمبر 83، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے جلدی کیوں کی موسیٰ؟ اب ذرا اس کو آپ امیجن کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے جلدی کیوں کی آپ کے خیال میں؟ وہ وقت سے پہلے کوہ طور پر کیوں پہنچ گئے؟ کیا تھا؟ شوق۔ شوق اگر زیادہ ہو تو بعض دفعہ شوق جو ہے انسان کی احساس ذمہ داری کو کم کر دیتا ہے۔ شوق جو ہے احساس ذمہ داری کو بعض دفعہ کم کر دیتا ہے، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، جوش زیادہ آ جاتا ہے اور ہوش تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ کمبینیشن ہو کہ شوق زیادہ ہو اور احساس ذمہ داری کم ہو، تو بعض دفعہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہوتی ہے، اس سے انسان تھوڑا سا ہٹنے لگتا ہے، بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے۔ شوق کیا ہے؟ ایکسائٹمنٹ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اس وقت پر آنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہدایت دی تھیں۔ اب کیا ہوا؟
محبت کا جذبہ، ملاقات کا جذبہ اور شوق اور اللہ سے بات کرنے کی مٹھاس، ان سب چیزوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جلدی پہنچا دیا۔ تو نیٹ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ نیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ وقت سے پہلے پہنچ گئے، اور جب وقت سے پہلے پہنچے، وقت پہ نہ پہنچے، تو اللہ کی ہدایات میں کمپرومائز ہوا ہوگا نا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کہ جو اللہ نے ہدایت دی تھی، جو اللہ نے انسٹرکشنز دی تھیں، وہ فالو نہ ہوئیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کیا چیز اے موسیٰ تم کو جلدی لے آئی، وقت سے پہلے کیا چیز تم کو لے آئی؟ انہوں نے تو جلدی اس لیے کی کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ سے ملاقات کی شوق میں جلدی آ گئے، لیکن یہ جلدی اللہ کو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ پسند نہ آئی۔ جو رسالت کی ذمہ داری تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کی تربیت پر، جو قوم کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی، اس قوم کی ذمہ داری کو یہ فوقیت دیتے اور شوق کو نیچے رکھتے۔ انہوں نے شوق کو ترجیح دی، پریفر کیا شوق کو، اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کو، اور ذمہ داری تھوڑی سی معمولی سی نگلیکٹ ہو گئی، اور ان کی چند دن کی غیر حاضری بھی قوم کے لیے آزمائش بن گئی۔ اس کی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں ہے، نماز ایک فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر فرض ذمہ داری ہوتا ہے، اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا، کیا اوقات ہیں۔ یہ تو ہے نماز کی قانونی شکل، اور نماز کی روح کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، ایک طرح سے ملاقات ہے رب سے، 1 to 1 بیسس پر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، کلام ہی ہے نا اللہ سے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو اتنی محبت ہے اللہ سے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا کہ ظہر کے وقت تک کا، کہ ظہر کا وقت شروع ہو تو میں نماز پڑھوں، تو ہو سکتا ہے وہ 11 بجے جلدی سے کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، تو کیا ہوگا؟ شوق اپنی جگہ، لیکن کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا، نماز قبول نہیں ہوگی۔ رمضان کا انتظار ہی نہ کر سکے، رمضان سے پہلے ہی فرض روزے رکھنے شروع کر دیے، رجب میں ہی، تو رجب میں جو روزے رکھے گئے ہوں گے وہ رمضان کے روزوں کی جگہ تو نہیں لے سکتے۔ تو یہاں ہم کو دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً شوق بہت اچھی چیز ہے، جذبات بہت اچھی چیز ہیں، لیکن جذبات کو شریعت کی حدود کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ اگر جذبات شریعت کی حدود سے باہر جانے لگ جائیں، شریعت کی حدود کراس کر جائیں، جو اللہ نے فارمیٹ، جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اگر جذبات ان کو کراس کر جائیں تو اچھے جذبات بھی پھر اچھے نہیں رہتے، ان کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ محبت کا جذبہ ہی جب بے قابو ہوتا ہے تو مختلف برائیاں اختیار کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سے تعظیم کا اور محبت کا جذبہ ہی بے قابو ہوا، جس کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کسی نفرت کی وجہ سے تو نہیں کیا، کسی بے عزتی کی وجہ سے تو نہیں کیا، محبت ہی کی وجہ سے کیا۔ تو محبت کے جذبے کو بھی قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ محبت کا جذبہ جہاں بہت خوبصورت ہے، بڑا حساس جذبہ ہے، وہاں نہایت خطرناک اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اولاد سے محبت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اولاد سے اتنی محبت کرنا کہ ان کو اللہ کا فرما بردار نہ بنانا چاہنا، یہ بھی کیا ہوا؟ ہم دشمنی تو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اپنی اولاد سے، ہم محبت کی وجہ سے ہی ان کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، نماز کا پابند نہیں بناتے، بیٹیوں کو ہم حجاب کا پابند نہیں بناتے، محبت کی وجہ سے۔ لیکن جب محبت بڑھ جائے اور شریعت کی پابندی نہ ہو، احساس ذمہ داری کا احساس نہ رہے، تو پھر یہ چیزیں برائی کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ انبیاء سے، رسولوں سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے اور ان کی خطاؤں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے، اگر اللہ نے نہ فرمایا ہوتا ہماری مجال نہ تھی کہ ہم زبان کھولتے انبیاء کے بارے میں،
لیکن ایک تو یہ کہ ان کا ہیومن فیکٹر اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آتا ہے کہ دیکھو انسان ہی تھے، تاکہ ہم سے بھی اگر کبھی خطا ہو جائے تو ہم بہت زیادہ پریشان نہ ہوں. ہم جانے کہ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے خطا ہو جائے گی، غلطی ہو سکتی ہے، اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا اظہار یوں کرے کہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہ کرے، غلطی مان لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. تو انبیاء کی خطاؤں کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے خطا کیوں ہوتی ہے. ایک چیز تو کامن ہے کہ انبیاء سے بھی خطا ہوئی اور ہم انسانوں سے بھی خطا ہوتی ہے، بس بات یہیں تک مشترک ہے. عام انسانوں سے جو خطا ہوتی ہے عام طور پہ وہ ہوتی ہے نفس کی طرف مائل ہونے سے، خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی محبت یا دنیا کی محبت کی وجہ سے خطا ہو جاتی ہے. انبیاء اور رسولوں سے جو خطا ہوا کرتی تھی وہ کبھی بھی نفس کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا چاہنے میں بعض دفعہ وہ مقررہ حد سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے تھے، پرسکرائبڈ لمٹ سے تھوڑا آگے چلے جاتے تھے. ان کی لغزش کبھی اپنی خواہشات کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ نیکی زیادہ کرنے کی وجہ سے ہو جایا کرتی تھی. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے 30ویں پارے میں کہ عبسا و تولا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. تو کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطا ہوئی؟ اس لیے کہ آپ قریش مکہ کو دین کا پیغام دے رہے تھے. آپ چاہ رہے تھے کہ قریش مکہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں تو جو غریب مسلمان ہیں، جو غلام مسلمان ہیں، ان کی زندگی آسان ہو جائے. نعوذ باللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی کنسیشنز، کوئی مراعات تو نہیں چاہیے تھی قریش مکہ سے، مکے کے سرداروں سے. تو اللہ کی محبت، دین کی محبت کی طرف وہ زیادہ جھک جاتے ہیں، زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، تو ان سے خطا ہو جاتی ہے. اور اس چھوٹی سی خطا پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اس لیے کہ رسول ایک سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں. رسولوں کا ہر کام لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بھی گرفت فرماتا ہے کہ تم کو نہ کم ہونا ہے ذرا سا بھی، نہ زیادہ ہونا ہے ذرا سا بھی، بالکل قائم رہنا ہے ایک معیار پر. ایک اور سبق ہم کو یہاں سے یہ ملا کہ دین قائم کرنے کی راہ میں صبر اور انتظار اہم ہے. صبر اور انتظار، صحیح وقت کا انتظار بھی ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات نیک سے نیک ارادے کے ساتھ بھی اگر عجلت کی جائے، جلدی کی جائے، تو وہ بھلائی کے بجائے آزمائش بن جاتی ہے. لہٰذا نیک کاموں میں بھی کبھی شوق کے پیچھے مت چلیں. یہ دیکھیں کہ اللہ نے طریقہ کیا بتایا ہے، پرسکرائبڈ لمٹس کیا ہیں، پرسکرائبڈ وے کیا ہے. خاص طور پہ جہاں تربیت کا، اصلاح کا معاملہ ہو، اپنی تربیت اپنی اصلاح یا دوسروں کی تربیت دوسروں کی اصلاح، وہاں جلد بازی نہایت نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے تو انسان کبھی جلدی نہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. انہوں نے عرض کیا وہ بس میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. کتنا شوق تھا نا، جذبہ کتنا پیارا ہے. لیکن قوم کے لیے وہ آزمائش بن گئی چیز. فرمایا قال وَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا. سامری کا ذکر آ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہو سکتا ہے کہ
یہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا یہ مصری ہو.